السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کنٹینیوز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جب انسان اپنی جسمانی ضروریات کو سائڈ پر رکھ کے قلب کو کلام الہی پر فوکس کرتا ہے۔ اسی لیے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آخری 10 دن اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری سال تھا تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف بھی فرمایا، اور اہل بیت کو، ازواج مطہرات کو ساتھ لے کے آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور یہ اعتکاف کیا تھا؟ واٹ از اعتکاف؟ اس سے بھی ہم بعد میں بات کریں گے کہ اعتکاف اور کچھ نہیں سوائے فوکسنگ آن قرآن کی، کہ آپ دنیا سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کرتے تھے وہ امت کو اعتکاف میں سکھایا گیا کہ ہر کوئی اپنے گھر میں ایک غار حرا بنائے، ایک ایسی جگہ بنائے، وہ آپ کے کمرے کا کوئی کونا ہے جہاں آپ اپنا جان ماز بچھا لیتے ہیں، آپ کے گھر کا کوئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، جو آپ کی اسٹڈی ہے، وٹ ایور پلیس اٹ از، آپ وہاں پہ سادہ سا جان ماز بچھاتے ہیں جہاں پہ ذرا آپ کو تھوڑی سی تنہائی میسر ہے، جہاں پہ خاموشی ہے، جہاں پہ آپ اپنے سیل فون، اپنا وائی فائی سب بند کرتے ہیں، اور آپ 10 دن کے لیے یا نفلی اعتکاف، اگین نفلی اعتکاف بھی انسان کرتا ہے رمضان شریف میں، سنت ہے، 1 گھنٹے کا بھی، 1 منٹ کا بھی کر سکتے ہیں، 1 دن کا بھی کر سکتے ہیں، کچھ دنوں کا بھی کر سکتے ہیں، اور پھر جو سنت کا اعتکاف ہے وہ 10 دن کا ہوتا ہے۔ تو اس میں what do we disconnect with the world۔ اور کیوں ہم ڈسکنیکٹ کرتے ہیں؟ روزہ رکھ کے اگر صرف ہم نے روزے کے لیے ڈسکنیکشن کرنی تھی تو وہ تو ہم روزہ تو ہم باہر بھی رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے تنہائی کی کیا ضرورت تھی؟ کبھی غور نہیں کیا ہم نے کہ اعتکاف گن گن کے نفل پڑھنے کے لیے نہیں آیا، اعتکاف گن گن کے تسبیحاں پڑھنے کے لیے نہیں آیا، وہ بھی عبادات ہے، لیکن پرائمریلی اعتکاف آیا کہ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح غار حرا میں اپنے رب کی آیات جو کائنات بھر میں ان کی اپنی ہستی میں بکھی ان پہ غور و فکر کرتے تھے، اور بی بی ماں جی سلام اللہ علیہ، بی بی ام خدیجہ سلام اللہ علیہ ان کے ساتھ وہاں پہ اس عبادت میں غور و فکر میں سبحان اللہ they used to connect with اللہ تعالیٰ together، and that was one of the reasons ان کے قلب اللہ نے ایسی محبت میں باندھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بعد میں بھی یاد کیا کرتے تھے۔ تو اعتکاف is basically a retreat from the world، so you make your own غار حرا، اپنے گھر میں آپ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ 1 گھنٹے کے لیے ہم سارا جو گھر آنا ہے، this is a good exercise to do with your kids، کہ آپ گھر میں کوئی ایک جگہ رکھیں اور آپ ادھر سب گھر کے جان ماز بچھوں۔ اگین جان ماز لوگوں کو ٹینشن ہوتی تھی بچھا ہوا ہے اس پہ شیطان نہ چڑھ جائے، اس کو فولڈ کر کے رکھنا ہے، سب غلط باتیں ہیں۔ مسجد نبوی میں چلے جائیں، مسجد حرام میں چلے جائیں، کیا وہاں پہ کارپیٹ اسی طرح نہیں؟ ہماری مسجدوں میں کیا ایسی نہیں صفحے بچھی ہوئی؟ اٹس اے پلیس ویئر یو باؤ بفور یور لارڈ، سجدہ کرنے کی جگہ ہے، اور شیطان کا کیا کام؟ سو جسٹ پٹ یور جانماز ان اے پوزیشن ہے۔ بچوں کو آپ روز سکھائیں کہ یہاں پہ روز ہم عصر کے وقت، ظہر کے وقت، جس وقت آپ کو لگتا ہے کہ فیملی ایزیلی وہاں جمع ہو سکتی ہے، اور آپ نے کہ ہم یہاں پہ یہ ہمارا غار حرا ہے، اور یہ بابا رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ماں جی اور بابا رسول اللہ علیہ وسلم ریٹریٹ کرتے تھے فرام مکہ شریف، فرام دیئر فیملیز، اور یہاں پہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتے تھے اور اپنے رب کو مل کے وہ انڈرسٹینڈ کرتے تھے اور اس کی عظمتیں بیان کرتے تھے اور اپنے رب کی محبت میں بڑھتے جا رہے تھے۔ تو ہم بھی یہاں پہ یہ کریں گے۔ آپ وہاں پہ پھر قرآن پاک کی مختلف آیات، مختلف جو قصص الانبیاء ہیں ود دا مورل لیسنز بیہائنڈ دیم، کہ یہ صرف سٹوریز نہیں ہیں، ان کے پیچھے کتنی عظیم قربانی ہے، کیا اخلاص تھا انبیاء کا، کیا ان کی محبت ہے اپنے رب کے لیے، اور پھر اللہ نے ان سے کیسی محبت کی۔ سو یو میک یور غار حرا فار یور کڈس، فار یور فیملی، فار یور سیلف اگر آپ اکیلے ہیں، اور اس ایک جگہ کے اوپر پھر آپ ٹائم نکالیں پورا رمضان شریف، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے تو آپ 10 دن کا اعتکاف کریں۔ اگر آپ کو 10 دن کا اعتکاف نہیں تو ہر مغرب سے لے کے سحری تک تو آپ ادھر بیٹھ سکتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالکل منع نہیں کیا کہ آپ بیچ میں اگر تھک گئے تو سوئیں گے نہیں، جسم کا آپ پہ حق ہے، آپ کا آپ سوئیں گے بھی، آپ کھانا بھی کھائیں گے، ریسٹ بھی کریں گے، لیکن آپ یہ نفلی اعتکاف کر لیں کہ آپ مغرب سے لے کے سحری تک اللہ کے لیے
جگہ پہ ریٹریٹ کر گئے. اب آپ اللہ کی آیات سامنے کھولیں, قرآن حکیم کو سامنے کھولیں, اینڈ دین ریفلیکٹ اپون دوز آیات, انہیں پڑھیں, ان کو ریئلائز کریں کہ ان میں کیا حکمت ہیں, ان حکمتوں کو اپنے اندر اپنی ذات کا حصہ بنائیں, اپنے قلب میں انٹرنلائز کریں, سو دیٹ جب آپ رمضان شریف سے باہر نکلیں تو وہ جو اگلے 11 مہینے ہیں اس میں وہ کلام اللہ جو ہے, جو میسج ہے اللہ تعالیٰ کا, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے, وہ ہدایت آپ کے عمل میں پھر ایکچولائز ہو. سو آئی ایم ریپیٹنگ اٹ اگین اینڈ اگین, اینڈ دس از سم تھنگ جو ہمیں ایک دوسرے کو, اپنے آپ کو بھی پہلے یاد کرانا ہے. رمضان آئے تو آئی تھنک ہم سب کو اپنے جو اسکرینز ہیں نا موبائل کی, اس پہ یہ چیز, اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرینز اپنے کمرے میں کسی جگہ پہ لگا دینا چاہیے کہ رمضان از ہے, دس از اے منتھ آف قرآن حکیم, دس از اے منتھ آف قرآن حکیم, دس از ناٹ جسٹ اے منتھ آف فاسٹنگ. یہ صرف روزے کا مہینہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یہ اولاً قرآن حکیم کا مہینہ ہے. سو دس از ون انڈرسٹینڈنگ. اگر آپ غور کریں تو جتنی عبادات دین نے ہمیں سکھائی ہیں ان کا پرائمری جو فوکس ہے وہ حضوری کی ڈیولپمنٹ ہے. آپ حج دیکھ لیں, کانسٹنٹلی لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. اب ہم اللہ میاں کو تو نہیں بتا رہے کہ ہم حاضر ہیں, اللہ کو تو پتہ ہے ہم حاضر ہیں. اس لبیک سے ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑیں کہ حاضر رہو, اللہ کی بارگاہ میں ہو, حاضر رہو. پھر آپ دیکھیں نماز ہے, نماز میں آپ بات چیت نہیں کر سکتے, ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے, کسی کو رسپونڈ نہیں کر سکتے. اٹس ابدیت, اٹس حضوری. آپ سے ہم نے فرمایا معراج مومن, اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے. اب اللہ کے حضور کھڑے ہیں, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں, سر جھکا ہوا ہے اللہ کی حضوری میں, تو ایک اگین ایک کانشیسنیس ہے کہ میں کس کے حضور کھڑا ہوں, اینڈ آئی ہیو ٹو فوکس. اسی طرح روزہ ہے, انا سائم کانسٹنٹلی تھرو آؤٹ دا ڈے. آپ اپنے آپ کو یہ کانشیسلی یاد کرا رہے ہوتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں, میں لڑ نہیں سکتا, میں روزے سے ہوں, میں کھا نہیں سکتا, میں روزے سے ہوں, میں پی نہیں سکتا, پھر اعتکاف اوبیسلی وہ حضوری سے کھا رہا ہے. انفاق ہے, زکوٰۃ ہے, اس میں کیا کانشیسنیس ہے کہ میرا اپنا کچھ نہیں, میں فقیر ہوں. اگر کائنات میں کوئی فقیر ہے تو وہ میں ہوں, اور اگر کائنات میں غنی, کوئی بھی غنی کا کانسیپٹ ہے, وہ صرف میرا رب ہے, لا غنی الا اللہ, اور کوئی فقیر نہیں مگر میں. اور توحید جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, دیکھیں نفی ہے پوری ہستی کی, یعنی کہ انسان اپنی کائنات ہر مخلوق کی آپ نفی کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں صرف اللہ ہے, لا موجود, کوئی موجود نہیں ہے, ہم صرف اللہ کا امر ہے. اصل میں الا اللہ, صرف اللہ موجود ہے, کیونکہ اللہ فاعل حقیقی ہے, اللہ تعالیٰ ہیں اور ہم صرف اللہ کا امر ہے. لا وجود الا اللہ, کوئی وجود نہیں حقیقی معنوں میں, ہم عطا ہیں اللہ کی, اصل میں صرف اللہ ہی اللہ ہے. اور جب اللہ سبحانہ قیامت کے دن سب کچھ لپیٹ لیں گے, حضرت اسرائیل جب سب کی روحیں, عرش کے ملائکہ کی بھی روحیں اللہ کے حکم سے قبض کر لیں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب کون رہ گیا, تو آپ رو پڑیں گے, سجدے میں گر جائیں گے, کانپیں گے اللہ کے مائٹ سے اور اللہ کی عظمت سے, تو کہیں گے یا اللہ آپ اور میں. تو اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل کی بھی روح قبض کر لیں گے, اور پھر فرمائیں گے اب کون ہے, اور خود ہی جواب دیں گے کہ صرف آج حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا وجہ صرف ہے. سبحان اللہ. سو ایوری عبادت از ڈیزائنڈ ٹو گرانٹ اس حضوری, اور یہ اتنی بڑی بلیسنگز ہیں یہ عبادات, اور ان میں جو یہ حضوری کا کانسیپٹ ہے کہ آج کی جو ماڈرن سائنس ہے وہ جب انسان کے ماڈرن ایج پرابلمس کے بارے میں بات کرتی ہے تو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑا ہمارا پرابلم ہے دیٹس آر وانڈرنگ مائنڈس. یہ جو رینڈم فلیٹنگ تھاٹس ہر وقت خیالوں میں گم, کیونکہ ہمارے اندر کانشیس اٹینشن نہیں ہے, ہم حاضر ہو کے بھی غیر حاضر رہتا ہے, اسپیشلی آج کا انسان. کیونکہ آج ہمارے پاس جو سب سے بڑا پرابلم ہے, جو کہ ایک طرف بلیسنگ بھی ہے, اس سے ہمارے بہت سے کام ہو رہے ہیں, لیکن کام اسائڈ اگر انسان اپنی انسانیت کی طرف دیکھے, اپنے
مائنڈ کی طرف دیکھے, جو اللہ نے ہمیں ایک روح عطا کی ہے, جو میری ایک حقیقت ہے. اور حقیقت کیوں ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا کہ ہر انسان اس بات کو, چاہے وہ کانشیس ہے یا نہیں ہے, مانتا ہے کہ انسان کا اصل یہ جسم نہیں ہے. ایون ان ایتھیسٹ انکانشیسلی وہ بھی یہی کرتا ہے. آپ کبھی غور کریں کہ ابھی میں زندہ ہوں, آپ سے باتیں کر رہی ہوں, تو آئی ایم فاطمہ, آئی ایم سم ونز ڈاٹر, آئی ایم somebody's friend, آئی ایم somebody's sister, اور لوگ مجھے انہی القاب سے پکارتے ہیں. لیکن دا مومنٹ یہ سانس چلا گیا تو یہ میرے پیارے ہی they will start calling me a dead body. کوئی یہ نہیں کہے گا فاطمہ گھر آ گئی, یہ ہم فاطمہ کو لے کے جا رہے ہیں. Everyone starts saying, چاہے کانشیسلی کہتا ہے یا انکانشیسلی کہتا ہے کہ ڈیڈ باڈی آ گئی ہے, ڈیڈ باڈی کو لے کے جا رہے ہیں, ڈیڈ باڈی کا انتظام ہو رہا ہے. اینڈ آئی ریمبر آئی واز ایٹ مائی گاؤں, اینڈ اماں جی اللہ بخشے وہ اس دنیا سے تشریف لے گئی, مائی دادی, اینڈ we were all standing around her, and there was so much grief. And تو ایک کوئی علاقے کی خاتون تھیں اور ان کا بڑا پٹھانوں والا پشتو لہجے میں, انہوں نے آدھی پشتو اور آدھی ہند کو مکس کر کے انہوں نے مجھے ایک بات کی, اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کیوں رو رہے ہو, وہ جو اصل ہے وہ تو چلا گیا, یہ تو صرف اب ایک باڈی ہے, ابھی یہ مرد جا کے ان کو دبائیں گے. وہ جو چلا گیا نا, جس کو ضرورت ہے, آؤ اس کے لیے چل کے پڑے. And at that moment, I did not like it. مجھے ان کو غصہ بھی آیا. I don't know, میں نے ان کو آگے سے کوئی جواب دیا کہ نہیں. But I remember this right now. ابھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس لمحے اس بندی نے کتنی بڑی حقیقت کی بات کی, اور گاؤں کی ایک عام سادہ سی بندی. And that's our reality, کہ یہ جو روح ہے یہ سب سے زیادہ سفر کر رہی ہے اس ماڈرن ٹیکنالوجی میں, جہاں پہ ہمارے ہاتھوں میں یہ انٹرنیٹ بیسڈ گیجٹس ہیں. ایک کلک پر آپ ورچوئل دنیا میں گم ہو جاتے ہیں. ایکچوئل سوشل ایونٹس پہ لوگ موجود ہوں گے, اور وہاں ایکچوئل انسانوں کو چھوڑ کے ہر کوئی اپنے سوشل میڈیا پہ, کوئی فیس بک پہ ہے, کوئی انسٹا پہ ہے, کوئی کسی اور ایپ پہ ہے, اور وہاں پہ سوشلائز کر رہا ہے. کوئی شادی پہ اگر آپ لوگوں کو دیکھیں, لوگ اپنی سیلفیوں سے ہی نہیں باہر نکلتے کہ یہ دیکھیں کہ ارد گرد کون آیا ہوا ہے, اور بعد میں پھر فیس بک یا انسٹاگرام کی پوسٹ پہ پتہ چلتا ہے او فلاں وہاں موجود تھا. لوگ افسوس کے لیے جاتے ہیں اور اپنے اپنے فون میں گم ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ایون پیپل جو جاتے ہیں حسین مقامات پہ ایز اے ریٹریٹ ود دیئر فیملیز, اب وہ دیکھیں وہاں پہ ان مناظر کو آنکھوں سے اب کوئی دل میں نہیں اتارتا. ہر کوئی کیمرے کے لینس کے پیچھے سے دنیا دیکھ رہا ہے, اور ٹینشن کیا ہے کہ پرفیکٹ پکچر کب آئے گی, اس کو انسٹا پہ فیس بک پہ کب پوسٹ کیا جائے گا, اس کے اوپر ایک خوبصورت سی سٹوری کیا لگائی جائے گی, اپنی ایک اچھی سی تصویر کب لگائی جائے گی. سو انسان اپنی ارد گرد کی حقیقی دنیا سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے, اور ایک ورچوئل ریالٹی میں جینے کے ہم سارے عادی ہو گئے. اور اتنا میسو انفارمیشن اوور لوڈ ہے, 99.99% وہ انفارمیشن جس کا آپ کے میری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ کوئی اس کا فائدہ ہے ہمیں. اور ہم گھنٹوں سرفنگ کے نام پہ انٹرنیٹ پہ اپنی زندگی کے قیمتی گھنٹے, 7 پیرنٹس بیٹھے ہیں, 7 لوڈ ونس بیٹھے ہیں, 7 دوست بیٹھے ہیں, اور ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں, کیونکہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. سچ اے بیڈ ہیبٹ ناؤ کہ انکانشیسلی وی آر آل اسٹک ود آور سیل فونس. اور جتنا زیادہ ذہن بھٹکتا ہے, سائیکالوجسٹ کہتے ہیں, ماڈرن سائیکالوجسٹ کہتے ہیں, اتنا زیادہ آپ خوشی سے دور ہو جاتا ہے. اور انسان ایکچولی از مچ مور ہیپیئر وین ہی اور شی از فوکسڈ آن ون تھنگ. آپ ایک محور پر فوکس کر کے جب تدبر کریں, فکر کریں, تو تب کریٹیوٹی بھی تبھی جنم لیتی ہے. آپ دیکھیں یہ جو شپس ہوتے ہیں, یہ سمندر میں جب مچھلیاں پکڑتے ہیں تو اینکر پہلے ہوتے ہیں, چلتے چلتے مچھلیاں نہیں پکڑتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ سوچیں ادھر ادھر انسان کو نہیں جانے دینا چاہیے, پھر تو کریٹیوٹی ختم ہو جائے گی. نو, کریٹیوٹی
I'm saying کہ کریٹیوٹی تب ختم ہوگی جب آپ کی آوارہ سوچیں ہیں, ان سوچوں کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. یو ہیو ٹو ہیو ون فوکس, جس فوکس پہ آپ اپنے آپ کو اینکر کر کے پھر ان اپنے دماغ کو آپ پرواز لینے دیں. جب اس کا ایک محور ہے, اس کو پتہ ہے میں نے اس ٹرو نارتھ کو, میرا آپ نے کمپس فکس کیا ہوا ہے اس مقصد پہ, اس کے ارد گرد میں نے اب I have to find creative solutions, I have to be artistic, I have to come up with solutions. اور یہ وہ بات ہے جو اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ مومن صاحب حال ہوتا ہے, وہ اپنے لمحے میں جینا سیکھتا ہے, کیونکہ لمحوں میں جوائے اور ہیپینس ہوتی ہے. بڑے لوگ کہتے ہیں کہ خوش وہ ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ تنہائی میں خاموش بیٹھنا جانتے ہوں. A person who can sit quietly with one's own self alone in a room. I don't think most of us can do that. ہمیں اتنی زیادہ عادت ہے to stay online کہ آپ a person, جس طرح بھی کرونا کی وجہ سے people had to limit themselves with real people for once, اور everyone was on the social media. اصلی لوگوں کو گھر میں چھوڑ کے کہ اب ان سے ہم تنگ آ گئے, صبح شام ان کی ہمیں شکلیں دیکھنی پڑتی ہیں. سو وی آر گوئنگ کریزی, ڈپریشن ہو گیا ہے, گاڈ نوز کیا کیا لوگوں کو پرابلم تھے, بٹ نو بڈی ہیز دا ابیلٹی ٹو انجوائے ونز اون کمپنی. ہم بھول گئے کہ جو حقیقی خوشیاں ہوتی ہیں لمحوں میں موجود ہوتی ہیں, اور لمحے میں جینے والا جو ہوش کے ساتھ ایک لمحہ گزارے گا اسی کو خوشی ملے گی. ہم تو گزرتے لمحوں کو پکچرز میں قید کرتے ہیں دل کے اندھے بہرے بن کے, اور پھر بعد میں فوٹو شاپ اور ایڈیٹنگ سے اپنی پسند کے ایموشنز اور اپنے پسند کے رنگ اس کو دیتے ہیں. پھر ان گزرے لمحوں کو, کیونکہ جس وقت وہ ہم پکچرز لے رہے تھے اس وقت ہم ارد گرد کی ہمیں ہوش نہیں تھی, اس وقت وی ور فوکسڈ آن ٹیکنگ اے پکچر. تو پھر ہم اس پکچر کے ارد گرد ایک میکڈ اپ, ایک فیک ٹیگ, ایموجی, اسٹوریز وغیرہ بناتے ہیں, کیونکہ ایموشنلی اس لمحے میں تو ہم موجود نہیں تھے. And that became, that ended up becoming an emotionless moment for us. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری جو سینسز ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ماحول کے ساتھ انگیج کرنے اور انٹریکٹ کرنے کے لیے جو ہمیں سینسز دی ہیں, اسپیشلی دا 5 بیسک سینسز, پرائمری سینسز, یہ بالکل آؤٹ آف ٹیون ہو گئی ہماری باڈی میں. ان میں کوئی وحدت نہیں ہے. آنکھ کچھ دیکھ رہی ہے, کان کچھ سن رہا ہے, جسم جس ماحول میں اس کو الگ کچھ فیل ہو رہا ہے, ٹیسٹ اور اسمیل سے ہم ڈسٹریکٹڈ ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ منہ میں کیا سکت ہم ڈال رہے ہیں, ارد گرد کہیں آگ لگی ہے, اسمیل آ رہی ہے, بٹ وی آر سو بزی ود دا فون اور ود اینی تھنگ ایلس. سو انسان کے اندر فساد ہی فساد ہے, ذہنی انتشار ہے, ڈس انٹیگریشن ہے, اور ساری ان سینسز آپس میں لڑ رہی ہیں کہ میری توجہ جو ہے وہ کس سینس کو ملتی ہے. ایک دفعہ زہر صاحب کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہم اس لمحاتی شعور پہ بات ہوئی تھی. He said a beautiful thing. He said کبھی انسان نے غور کیا کہ جب آپ کسی خوبصورت سینری کو یا امیج کو یا کوئی بہت beloved sacred چیز ہو یا کوئی بہت beloved انسان آپ کے سامنے آ جائے تو آپ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں کچھ لمحوں کے لیے. جیسا آپ کی کعبہ شریف پہ نظر پڑے, آپ اپنے والدین کو بہت عرصے بعد دیکھیں, آپ کسی حسین وادی میں چلے جائیں, تو آپ انسان کچھ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو انسان کچھ لمحوں کے لیے بالکل خاموش ہو جاتا ہے. He said کہ scientifically it's because آپ کی ساری سینسز شٹ ڈاؤن کر جاتی ہیں تاکہ جو ویژول پروسیسنگ ہے وہ کمپلیٹلی اس ایک چیز کے اوپر فوکس کرے. اور اگر اس لمحے آپ سے کوئی بات کرے یا کوئی آپ کو ڈسٹریکٹ کر دے اور آپ تھوڑی دیر کے لیے اس اپنی تصویر یا اس سین سے یا اس امیج سے آپ ڈسٹریکٹ ہو کے کسی کی طرف بات سنیں یا کسی کی طرف دیکھیں اور آپ اریٹیٹڈ ہیں بیکاز یو وانٹ ٹو گو بیک ٹو دا جوائے دیٹ یو جسٹ فیلٹ, لیکن اب آپ جب اپنی نگاہ لوٹاتے ہیں تو اٹس لائک اٹس ناٹ دا سیم, سم تھنگ از لاسٹ. وہ جو پہلے والی
ایک انگیجمنٹ تھی وہ اب نہیں ہے. تو ہی سیڈ کہ اٹس بیکاز کسی نے آپ کو جب آواز دی یا کسی نے آپ سے جب بات کی اور آپ نے اس کو جواب دیا تو اب وہ جو ہیئرنگ پروسیس ہے آپ کے اندر وہ پروسیسنگ شروع ہو گئی ہے سماعت کی, اور اس نے ویژول پروسیسنگ کا کچھ حصہ لے لیا ہے. ساتھ ہی اگر کوئی آپ کو فوڈ آفر کر دے کہ یار یہ کھا لو میں تمہارے لیے لے کے آؤں, تو اب آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے مزید ویژول پروسیسنگ لوز ہو رہی ہے. اینڈ ہی گیو بیوٹیفل ایگزامپل کہ یہ جو ملٹی ٹاسکنگ آج ہم کہتے ہیں کہ جی انسان بڑے فخر سے بتاتا ہے میں ملٹی ٹاسکر ہوں, تو انہوں نے کہا انسان کوئی ملٹی ٹاسکر نہیں, کیونکہ سب سے زیادہ ایکسیڈنٹس بھی یہی ملٹی ٹاسکنگ والا ٹیکسٹنگ اینڈ ڈرائیونگ ایٹ دا سیم ٹائم ہیومن یہی کرتا ہے سب سے زیادہ. سو سائنس پرووز دا ملٹی ٹاسکنگ بیسیکلی آپ کی اسٹریس کو بڑھاتی ہے, انسان میں مینٹل ڈیزیزز پیدا کری ہے, امپلسونیس پیدا کرتی ہے, کیونکہ ڈسٹریکٹڈ مائنڈ ہے تو آپ کی اندر پرسنالٹی بار بار اسپلٹ ہو رہی ہے. سو دا باٹم لائن ہی شیئرڈ واز کہ انسان کی جو توجہ ہے, جو اٹینشن ہے, دیٹس دا بیسٹ گفٹ دیٹ وی کین گیو ٹو اینی ون, ایون آر سیلوز. اور یہ جو ملٹی ٹاسکنگ ہے یہ ایکچولی اٹس جسٹ فینسی نیم فار ڈیوائڈنگ اٹینشن اینڈ بیکمنگ ڈس انٹیگریٹڈ انسائڈ. سبحان اللہ. آپ دین کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مذہب نہیں ہے, یہ دین ہے. دس از ہاؤ یو شوڈ لیو. یہ تمہارے لیے کلی ہدایت ہے. دین آپ کو کیا سکھا رہا ہے؟ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا. میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ اگر آپ عبادات پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ پابندیاں حدیں لگائی ہیں آپ ان پہ غور کریں تو, اور انسان سچے دل سے ان پہ غور کرے وداؤٹ کوئی خفگی لیے, ایک بالکل نا کلین ہارٹ کے ساتھ ایک دفعہ کے سچے دل کے ساتھ بیٹھے قرآن کے ساتھ کہ اچھا میں سمجھنا چاہتا ہوں یہ پابندی کیوں ہے, یہ حد کیوں لگائی, یہ چیز فرض کیوں کی. اور جب آپ حکمتوں کے پیچھے جاتے ہیں, سائنس تو یہ چیزیں آج پروف کر رہا ہے 1400 سال بعد. آج انسان سمجھتا ہے کہ ہم میں شعور سب سے زیادہ ہے. 1400 سال پہلے, اور دین تو ہمیشہ سے ود حضرت آدم جب دین آیا تو یہی ساری باتیں انسان کو سکھانے کے لیے, انسان کو اس کی عظمت کی طرف لے جانے کے لیے. لیکن 1400 سال پہلے دین نے یہ سب باتیں ہمیں سکھائیں کہ کیسے تم یو کین بیکم کانشیسلی اٹینٹیو. کیونکہ جب آپ کانشیسلی اٹینٹیو ہوں گے تو آپ اپنی روح کی حقیقت کو بھی سمجھیں گے. آپ ایک چیز پہ ایک ٹائم پہ فوکس کریں گے, آپ کی توجہ ایک چیز ہوگی. اور آپ دیکھیں دین کی ہر بات آپ کو اسی طرف لے کے, عبادات کو سائڈ پہ کر دیں. دین نے ہمیں کیا سکھایا؟ کھاتے وقت باتیں نہ کرو. آج ہم باتیں تو نہیں کرتے مگر ہاتھ میں سیل فون پکڑا ہوا ہے. دیٹس دا سیم تھنگ. جب دین نے کہا باتیں نہ کرو, اس کی حکمت کیا تھی؟ کہ ایک دوسرے کی طرف بھی اوپر نہ دیکھو, جو سامنے ہے زبر جو پلیٹ میں آپ کے سامنے اس پہ فوکس کریں, وہاں سے کھاؤ. پوری پلیٹ میں مت ہاتھ مارو, دیٹس لائک بیڈ مینرز. اب آپ اس پہ غور کریں. آئی ایم سٹنگ اینڈ مائی فوکس از, میں کسی سے بات نہیں کرنی, میں کسی کی طرف دیکھ نہیں, میں صرف اپنے کھانے کو دیکھ. ویژولی مائی آئیز آر پروسیسنگ دا کلرز آف دا فوڈ, اور اسی فوڈ پہ میری اسمیل بھی فوکسڈ ہے. سینسز ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر فوکس نہیں ہے کہ آنکھ کسی کو دیکھ رہی ہے, ناک کو اسمیل آ بھی رہی, بس میں ڈسٹریکٹ ہوں, منہ میں کیا جا رہا ہے مجھے کوئی آئیڈیا نہیں, کیونکہ میں باتیں کسی اور کی سن رہی ہوں, آنکھیں میری سیل فون پہ لگی ہوئی ہیں. اب جب آپ کھانے پہ اٹینٹیو ہیں, سو یو آر لوکنگ ایٹ دا سیم فوڈ, یو آر اسمیلنگ دا سیم فوڈ, وہ آپ کے منہ میں جا رہا ہے, یو کین ٹیل دا ٹیسٹ سبحان اللہ آف ایوری تھنگ یو آر ایٹنگ, اور آپ واقعی یو انجوائے دیٹ میل. اور آپ کو جس وقت باڈی کی ضرورت پوری ہوتی ہے آپ اتنا ہی کھاتے ہیں, ورنہ بے دہانی میں تو انسان اتنا اوور ایٹنگ, موسٹ آف دی اوور ایٹنگ ہیپنز دس وے. جو سوشل ایونٹس پہ ہم باتوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, بعض ہم کھانا ہی نہیں کھاتے اور بعض دفعہ اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے. تو دین, یو ایکچولی جسٹ بائی سمپلی انجوائنگ یور فوڈ, آپ کے اندر شکر گزار ہر نوالے پہ آپ کہتے ہیں یار سبحان اللہ. آپ نے کبھی غور کیا افطاری کے وقت
اگر پارٹی نہ آپ کریں اور آپ افطاری کریں اور صبح سے آپ بھوکے ہیں، سامنے نعمتیں آتی ہیں اور آپ لوگ خاموش ہیں، خاموش بیٹھے ہیں، آپ افطاری کو دیکھتے ہیں، اور تھوڑی دیر پہلے آپ آ کے اگر کبھی اس ٹیبل پہ بیٹھے ہیں تو ایک ایک چیز جو کہ کبھی آپ نے، جن چیزوں کو کبھی ہمیں لفٹ بھی نہیں کرائی ہوگی ٹیبل پہ، آپ ان نعمتوں کو بھی دیکھیں گے تو کیونکہ یو آر ناؤ کمپلیٹلی فوکسڈ آن دیم اینڈ یو آلسو نو کہ میرے پیٹ میں بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، صبح سے روزہ تھا، آپ کو ایک ایک نوالے پہ بے ساختہ آپ کے دل میں سے الحمدللہ نکلے گا، بیکاز your entire توجہ از آن واٹ یو آر ایٹنگ، یور حالت جس میں آپ وہ کھا رہے ہیں، the smell of that نعمت that اللہ تعالیٰ has placed in front of you, each unique taste, the milk tastes different, the eggs taste different, the khajoor tastes different, سالن میں کیا کیا اسپائسز تھے. Now you can tell. آپ کی زبان، senses, everything is present. اسی طرح آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جب قرآن پاک کو سن رہے ہو تو زبان کو تیز تیز حرکت نہیں دو. صرف اس وقت جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت صرف قرآن پاک کو سنیں. جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، آپ کو عربی آتی ہے یا نہیں آتی، آپ اپنی آنکھیں بند کر کے باقی چیزوں سے اپنا مائنڈ ٹیون آؤٹ کر کے صرف فوکس کریں آن دا ساؤنڈز آف قرآن حکیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے قلب پہ نقش کر دیں گے. جو اس طرح غور اور توجہ سے سنتے تھے، اطاعت بھی انہی میں آتی تھی. دیکھیں سمعنا و اطعنا، صحابہ بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات ہوتی تھی وہ absolutely still in their heart and their mind and their body completely focused on رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ سنی جو ہوتے تھے، کیونکہ آپ صحابہ کی بہت سی روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ فرماتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر ہمیں صرف ایک نور نظر آتا ہے، ہم تو صرف ان کی باتیں سنتے ہیں. اور آپ قرآن حکیم میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اونچا بولو، آہستہ بولو، تمہارا رب سب سن رہا ہے. ادھر آ کے رو، ادھر آ کے ٹینٹرمس تھرو کرو، ایوری تھنگ از الاؤڈ. پر بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بہت اسپیسیفک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی بارگاہ میں آواز بھی اونچی نہیں کرنی، نیک کمال بھی ملٹی پلائی بائی 0 ہو جائیں گے. پھر آپ دیکھیں قرآن حکیم میں جب شروع کے احکامات آئے تھے ڈرنکنگ کے ریلیٹڈ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور یہ آج بھی ریلیونٹ آئے تک قرآن ہے، کلام اللہ ہے، ٹائم لیس ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نو ملٹی ٹاسکنگ. نشہ کیا ہوا ہے، تمہاری سینسز، تمہیں پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، تمہیں پتہ نہیں میں کیا عمل کر رہا ہوں. اینڈ یو تھنک نہیں میں نے نشہ بھی کیا، آئی ایم انجوائنگ دیٹ ہائی ایز ویل، اور میں اللہ کے سامنے 2-3 ٹکریں بھی مار لوں تو یہ دونوں کام میں ملٹی ٹاسک کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، توجہ سے یا اللہ کی عبادت کر لو یا پھر اللہ کا حکم توڑ لو، دونوں کام یہ تو منافقت ہے. تو اللہ تعالیٰ اور وہ حکمت بھی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھو جب تک سمجھنے کے قابل نہ ہو جاؤ، جب تک توجہ دینے کے قابل نہ ہو جاؤ. سبحان اللہ. اب اعتکاف، رمضان شریف، یہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہمیں سمجھاتے ہیں. لیکن سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابھی تو ہم نے یہ ریالٹی ایک بات کی نا، دنیا کی یہ ریالٹی. اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتے ہیں کہ میرے آسمان، میری خلقت کی طرف نظر کرو، تمہیں اس میں کوئی توڑ پھوڑ نظر آ رہا ہے؟ تمہیں اس میں کوئی فتنہ فساد نظر آ رہا ہے؟ ایوری تھنگ از ان ہارمنی، ایوری تھنگ ہیز اے حکمت، ایوری تھنگ از بیوٹیفل. تمہیں شک ہے یا تمہیں کوئی کنفیوژن ہے یا یو ہیو این انکویزیٹیو مائنڈ، یو ہیو اے لاٹ آف کوسچنس. ٹھیک ہے، دوبارہ نظر کرو، پھر دیکھو، پھر نظر لوٹاؤ قرآن کی طرف، پھر آسمان کی طرف دیکھو، پھر قرآن کی طرف دیکھو، پھر آسمان کی طرف دیکھو. جتنی دفعہ بھی تم دیکھو گے حق سن کے تو ہمارے تمہاری اگر آپ قرآن کو دیکھ کے دوبارہ آسمان کی طرف دیکھیں گے یو ول فائنڈ یور آنسرز. لیکن اگر انسان اوپر دیکھا پھر واپس، اوپر دیکھا پھر واپس، اوپر، یور لاسٹ. آنکھیں تھک جائیں گی، تمہیں حقیقت نہیں ملے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری آیات کو پڑھ لو،
قرآن حکیم کے ساتھ بیٹھو توجہ کے ساتھ، اور پھر قرآن میں آیات دیکھ کے آفاق پہ نظر کرو گے. قرآن تمہیں ڈسٹریکٹ نہیں کرے گا، بلکہ اب وہ جو لمحہ ہے اس کی حقیقت پر سے ڈسٹریکشنز اور فیملیارٹی اور غفلتوں کی چادریں ہٹ جائیں گی، کیونکہ قرآن الحق، الخالق، البدی، اللہ کا کلام ہے، جو کہ ہر چیز کا نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، ہر چیز کا خالق ہے. قرآن کے ساتھ بیٹھیں گے تو یہ جو اٹینشن ہے یہ مزید انہانس ہو کے دنیا کی طرف لوٹے گی. کیونکہ دیکھیں جب کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز ہوتی ہے نا تو اس غفلتوں میں پڑا انسان ایک دم سے چونکتا ہے. آپ سیل فون میں گم ہے، ساتھ بیٹھا ہو، آپ سے 10 باتیں کر رہا ہے، آپ کو کوئی پتہ نہیں اس نے آپ سے کیا کہا، آپ کو کوئی پتہ نہیں ٹی وی پہ کیا ہو رہا ہے، آپ کو کوئی پتہ نہیں ارد گرد کمرے میں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کس وقت سب اٹھ کے چلے گئے، پر ایک دم کہیں دھماکہ ہو یا ایک دم کوئی ہارن بجے، آپ ایک دم چونکیں گے، آپ کے ہاتھ سے سیل بھی گر جائے گا، because something unexpected has happened and it has grabbed your attention. قرآن حکیم فطرت سے بات کرتا ہے. اب دیکھیں قرآن پاک میں مسلسل ٹاپکس ایک دوسرے میں فلو کر رہے ہیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ توحید کی بات کریں، پھر اللہ تعالیٰ کفار کی بات کریں کہ دیکھو انہوں نے توحید کو نہیں مانا، ایک اللہ کو نہیں مانا، بتوں میں تھے. پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی بارش کی بات کریں کہ دیکھو آسمان کی طرف دیکھو کیسے بارش ہوتی ہے، مردہ زمین، تم سمجھتے ہو اس زمین کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا، اللہ کی ایک رحمت کی بوند سے مردہ زمین میں سے کیسے کیسے فصلیں نکل آتے ہیں. اب واٹ از اللہ تعالیٰ سیئنگ، یہ اوپر سے جو وحی آ رہی ہے، یہ جو ہدایت آسمان سے آ رہی ہے، یہ تمہارے دلوں کے جو مردہ زمین ہے اس کو اسی طرح زندہ کرنے کے لیے آ رہی ہے. تو انسان چونکتا ہے. تو جو بھی قرآن کو پڑھے گا اس پہ ہر دفعہ ایک نیا جہان کھلے گا. سبحان اللہ. سو قرآن حکیم، اور قرآن حکیم کے ذریعے بیسکلی ہم کر کیا رہے ہیں، ہم اپنے رب سے تعلق قائم کر رہے ہیں. اعتکاف میں ہم اپنے رب کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ جلیس ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خود جلیس ہوں، میں بیٹھتا ہوں اپنے معتکف کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اینڈ آئی ایم سٹنگ ٹوگیدر. الحمدللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تو خیر خالق ہیں، پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ریالٹی مجھے سمجھائی. آئی ایم سٹنگ ود یو. جب 2 لوگ ہوتے ہیں ان میں تیسرا ہوتا ہوں. یو آر سٹنگ بائی یور سیلف، ڈونٹ تھنک یو آر الون، آئی ایم سٹنگ ود یو. اب میں نے اللہ سے باتیں کرنی ہیں، میں نے اللہ کی باتیں سننی ہیں، تو قرآن حکیم پڑھوں گی جو میں نے باتیں سننی ہیں. اور جب میں باتیں سن کے میں اللہ سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں اللہ کے سامنے جھکوں گی، دعا کروں گی فوکسڈ ہو کے، ساری ڈسٹریکشنز کو بند کر کے. اب جب میں اللہ کے اوپر فوکس کرتے ہوئے اور قرآن حکیم پہ فوکس کرتے ہوئے کائنات کی کسی بھی ٹاپک کے اوپر میری سوچ جائے گی، میرا محور فکس ہو گیا. اور یہ فکس بھی خالق پہ جو ٹرو حقیقی وجود ہے، دی اونلی ریالٹی از اللہ سبحانہ. ہم سب پاسبلٹیز ہیں. تو جب آپ حق کے ساتھ جڑ گئے، اللہ از نور السماوات والارض، ہز نور از فلوئنگ ایوری ویئر. ہمارے اندر بھی نور، ہمارے باہر بھی نور، ایوری ویئر. تو جب ہم حق سے جڑ گئے اور ہمیں سمجھ آ گئی کہ لا موجود الا اللہ، لا وجود الا اللہ، فائل حقیقی سے جڑیں گے تو سمت ملے گی. کیونکہ اللہ اور قرآن حکیم یہ حق ہیں، یہ آپ کو گراؤنڈ کرتے ہیں اور یہ آپ کو رائٹ ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں. اسی لیے حق باؤ نے کہا جو دم غافل سو دم کافر. جس وقت اس اپنے حقیقی وجود، یہ جو اللہ کی ہستی ہے، اللہ سے جو غافل ہو گیا اسی لمحے وہ کافر ہو گیا. یعنی کہ اسی لمحے وہ ڈسٹریکٹ ہو گیا. اب اس کے اندر انتشار ہے. تو سبحان اللہ، رمضان شریف، رمضان کے روزے، قرآن حکیم کے ساتھ بیٹھنا اور پھر اعتکاف کی عبادت، سبحان اللہ، آل آف دیم. وائی؟ انسان میں وحدت لانے کے لیے. انسان کے اندر وہ جو بکھرا ہوا دماغ ہے، وہ جو بکھری ہوئی سوچیں ہیں، اور سب سے زیادہ انسان کو یہ اذیت دیتی ہے. ہم نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جس بات پہ انسان فرسٹریٹ، اریٹیٹ، روتا ہے بعض دفعہ کہ میں بڑے کانشیسلی اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں نے پورا تہیہ کیا، کمرہ بند ہے، سیل فون میں نے آف کر دیا، کوئی آواز نہیں آ رہی،
اینڈ آئی ایم کانشیس کہ میں نماز میں ہوں, 2 سیکنڈ نہیں ہوئے اور پتہ بھی نہیں چلا کہ کس وقت 2 منٹ کی نماز میں نے ختم بھی کر لی. اینڈ بیکاز یور مائنڈ از کانسٹینٹلی رومنگ اراؤنڈ ایملیسلی, عجیب عجیب خیالات آتے ہیں, انسان کو سب سے زیادہ پریشان کرتے ہیں. تو یہ جو وحدت ہے, یہ جو سالمہ ہے, دس از the رحمت that اللہ سبحانہ gives to a person, to a moment. اس کے اندر جو اس کے ذہن کے اندر انتشار ہے, ذہن کے اندر جو ایک اوور لوڈ ہوا ہوا ہے آف دس دنیا, اسپیشلی آج کے زمانے میں انفارمیشن اوور لوڈ. کچھ دن تو شروع میں انسان پریشان ہو جاتا ہے اس شور کا, کیونکہ اتنا عادی ہے, اب یہ شور اس کے ہاتھ میں, اس کے دماغ میں نہیں ہو رہا. لیکن پھر ایک کامنس آتی ہے, پھر ایک فوکس ڈیولپ ہوتا ہے. پھر آپ کو اللہ تعالیٰ سے شروع میں تو جھجک بھی ہوگی, سمجھ نہیں آتی اللہ تعالیٰ سے بات کیسے کریں. بار بار اپنی طرف سے تو آپ کانشیس ہے میں اپنے رب کے ساتھ بیٹھوں, میں اپنے رب کے ساتھ بیٹھوں, 2 سیکنڈ گزرتے بھول جاتے ہیں. پھر کوئی 50 منٹ کے بعد, 1.5 گھنٹے کے بعد خیال آتا ہے وہ میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھا ہوں. اچھا پھر اوکے فائن, آئی ایم گوئنگ ٹو فوکس. بٹ ایونچولی بائی دی اینڈ آف دوز 10 days, اگر آپ کو ایک لمحہ بھی ایسا مل جائے آف پیور پیس, جہاں پہ آپ کی تھاٹس, آل یور سینسز, یور قلب, every aspect of you was present in the company, in the presence of Allah subhanahu. اور وہ ایک آنسو, ایک دعا, that's the حاصل. اور سبحان اللہ, جس کو مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ حضوری مل جائے, بہت بڑی بلیسنگ ہے. اور پھر جب یہ کانشیس اٹینشن اگر انسان میں ڈیولپ ہو جائے, رائٹ, چھوٹے لیول پہ ہی ہو, تو آپ دیکھیں جب آپ اس اعتکاف سے باہر آتے ہیں یا آپ اس رمضان شریف سے جب باہر آتے ہیں, تو یو آر مور ایمپتھیٹک, یو آر مور شکر گزار, کیونکہ اب آپ لمحوں کو انجوائے کر رہے ہیں. آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی کومپل سی ہے اور آپ کو نظر آتا ہے ایک چھوٹا سا پودا ہے کہیں پہ سیمنٹ میں سے نکلا, اور آپ ایک دم سے رک جاتے ہیں. ان دیٹ مومنٹ آپ کا دل ایک خوشی فیل کرتا ہے اور ایک آ فیل کرتا ہے کہ سبحان اللہ, اتنی نازک سی ایک ٹہنی سی یا ایک شاخ سی یا ایک چھوٹی سی جو بھی ایک اینٹیٹی ہے, اتنا مضبوط سیمنٹ پھاڑ کے کون ہے جس نے اس کے لیے اتنا کچھ مہیا کر دیا, تو میرے لیے نہیں کرے گا. پھر آپ یو فائنڈ جوائے ان نیچر اراؤنڈ یو, بیکاز آپ کے اندر فطرت نیچر سے کنیکٹ کرتی ہے. سو may Allah subhanahu grant us this conscious attention, یہ توجہ کہ when we are with our parents تو ہم اس لمحے میں پریزنٹ ہوں, جب ہم اپنے پیاروں کے ساتھ ہم اس لمحے میں پریزنٹ ہوں, جب ہم اپنے ساتھ ہم اس لمحے میں پریزنٹ ہوں, ہم اپنا دکھ سکھ کر سکیں. ہم اس طرح نہ ہوں کہ اپنے ساتھ بیٹھنے کی عادت نہ ہو, بندہ پریشان ہو اور اس کو کوائٹنس چاہیے, اس کو ایک پیسفل انوائرمنٹ چاہیے, لیکن وہ پیس کیونکہ اس کو عادت نہیں, وہ اتنا گھبرا جاتا ہے کہ اس لمحے جس وقت اس کو سب سے زیادہ کمفرٹ چاہیے وہ اپنے آپ کے لیے ارد گرد پھر سے شور بنا دیتا ہے, موویز لگا لی, میوزک آن کر لیا, جسٹ بیکاز اس کو ڈسٹریکشنز کی عادت ہو گئی ہے. So may Allah subhanahu grant us that peace, grant us that anchor of His rahmat, and grant us that حضوری کہ ہم قرآن حکیم کے ساتھ بیٹھیں اس توجہ کے ساتھ جو کہ قرآن کا حق ہے. رمضان شریف میں یہ سیکھنا بڑا آسان ہے. قرآن پاک جس طرح رمضان شریف میں کھلتا ہے, جو حکمت قرآن کی رمضان میں سمجھ آتی ہیں, مجھے ایٹ لیسٹ آفٹر رمضان اس طرح قرآن حکیم, یا شاید اس سے ہم ٹائم ہی نہیں دیتے قرآن پاک کو. یہ تو کلام اللہ ہے, ہر لمحہ انسان سے بات کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ ہمیں قرآن حکیم کے ساتھ اس طرح شب و روز رمضان کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں جیسے کہ حق ہے, اور رمضان کے بعد بھی یہ رشتہ قائم رہے اور قرآن حکیم ہمارا رزق بنے. ہمیں اس رزق کی اہمیت اور اس رزق کی جو مٹھاس ہے اور اس رزق کا جو جوائے ہے وہ ہم ریئلائز کریں تاکہ ہمیں اس کی قدر آئے
اور ہم اس کو سیکھ کریں ایون آؤٹ سائڈ رمضان شریف. آمین. جزاکم اللہ خیر.